اس آیت کریمہ میں جہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری ہی عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، ساتھ میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ خیر خواہی کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کے ساتھ فرما برداری کا معاملہ کرو۔ اب بہت سارے ایسے خوش نصیب ہیں، خوش نصیب ہے بہت سارے ایسے کہ جن کے والدین زندہ ہیں، انہیں چاہے اس موقع کا خوب فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق بنائیں، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے والدین انتقال کر گئے، اب وہ کیا کریں؟ کیا کوئی صورت ہے کہ جو چاہتے ہیں، جن کے دلوں میں تڑپ ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی جو خدمت اور اطاعت کرنی چاہیے تھی وہ ہم نہیں کر پائے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، کیا اس کی کوئی صورت ہے؟ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے، صحیح ستہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، دھیان سے سنیں، بڑی قیمتی حدیث ہے، جن کے قلب میں، جن کے دلوں میں تڑپ ہے کہ ہم اپنے والدین کی وفات کے بعد کیا کچھ کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، بنو سلمہ ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کا ایک شخص حاضر ہوا دربار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آتے بیٹھ گیا، اس شخص نے ایک سوال پوچھا۔ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے ماں باپ کے وفات کے بعد، کیا ہمارے والدین کے انتقال کے بعد ہمارے لیے کوئی صورت ہے ایسی کہ ہم اس چیز کو اختیار کریں اور ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے شمار ہو جائیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے والدین کے انتقال کے بعد کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس طریقے کو ہم اپنائیں ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے شمار ہو جائیں، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے شمار ہو جائیں؟ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں ارشاد فرمائی۔ کتنی؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا سوال کا جواب دیا، بالکل ہے کہ آپ مایوس نہ ہو، آپ کے والدین اگر انتقال کر گئے ہیں، ان کی وفات کے بعد بھی ایسے اعمال اور ایسا طریقہ ہے جس کو اختیار کرنے سے آپ اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کرنے والے شمار کیے جاؤ گے۔ سب سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے دعا کریں، والدین کے لیے دعا کریں، قبر کی وسعت کے لیے دعا کریں، جنت الفردوس کی دعا کریں، اب اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے ان کو، اس کی دعا کریں، قبر کی تنگی سے بچنے کی دعائیں کریں، جو کچھ دعا مانگ سکتے ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں ہمیں خود سکھایا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے دعا کرنے کے بعد کہا دوسری چیز استغفار،
ان کے گناہوں کی مغفرت طلب کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے، اے اللہ اگر ان سے سہون خطاً جان بوجھ کے یا انجانے میں جو بھی گناہ ہوئے اے اللہ انہیں معاف کر دے۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز، انہوں نے وفات سے پہلے اگر کچھ وعدے کیے ہوں، کوئی عہد کیا ہو، ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں جو شریعت کے مطابق ہو۔ مثلا کوئی وصیت کر گئے، اپنے مال کے بارے میں کچھ وصیت کر گئے، کسی رشتہ دار کے بارے میں کوئی وصیت کر گئے، جو کچھ انہوں نے کچھ وعدہ کیا ہو ان وعدوں کو ان کی وفات کے بعد پورا کرنا۔ پورا کرو گے تو اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے شمار کیے جاؤ گے۔ نمبر 4، ماں باپ کی وساطت سے جو رشتہ داریاں ہیں، باپ کی وساطت سے کون سی رشتہ داریاں ہوتی ہیں؟ چچا ہوتے ہیں اور پھوپھیاں ہوتی ہے اور ان کے اولادیں۔ ماں کے سلسلے سے کون سی رشتہ داریاں ہوتی ہیں؟ خالائیں ہوتے ہیں، ماموں ہوتے ہیں، ان کے بچے وغیرہ، آگے پیچھے جتنے بھی، یعنی ماں باپ کی وساطت سے جو بھی رشتہ داریاں ہیں ان تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ماں باپ کی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے والدین کے وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا شمار کریں گے۔ نمبر 5، اپنے والدین کی دوستوں کا عزت و اکرام کرنا۔ والدین جب انتقال کر جائے ان کے جو دوست ہوں گے، ان کے جو رفقا ہوں گے، ان کے جو ساتھی ہوں گے، ان کا عزت کرنا، ان کی عزت کرنا اور ان کا احترام کرنا، یہ 5 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بیان فرمائے کہ جن 5 چیزوں کو اختیار کر کے آپ اپنے والدین کے وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنے والے شمار ہو جائیں۔